راضی کیا. اگر اس نے رمضان میں ایک سجدہ بھی سر کا کیا ہوا ہے نا تو عید والے دن اس کے دل میں خوشی ضرور ہو. اور کتنے بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگا کرو کہ جنہیں رمضان المبارک میں بھی حیا نہیں آتی کہ کبھی مسجد میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے تو نہیں جی اسی مسلمان ہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ روزے رکھے نے نہیں جی، تراویح پڑھی ہے نہیں جی، کبھی تلاوت کی ہے نہیں جی، سجدہ کیا ہے کبھی نہیں جی، کبھی نماز پڑھی ہے رمضان میں نہیں جی. تو اب عید والے دن شیرنی کھیرنی کھیر کھاؤ گے؟ ہاں وہ تو کھاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں، کافر تو نہیں ہونا چاہتا. اگر رمضان المبارک کی بے احترامی میں دن گزرے ہیں تو اپنے رب سے معافی مانگو. جب بندے اتنے خوش ہیں تو آج اللہ بھی خوش ہے. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. جب بندے اتنے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. حقیقی خوشی اسی کی ہوتی ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. نوجوان خاص کر میری بات پہ توجہ دے. عید کا گفٹ عرض کر رہا ہوں. کچھ نوجوان میرے بھائی دوست یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کام ہم سے چھوٹتا نہیں. بد نظری میں اتنی چس ہے، دنیا کا گندا حسن دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ یہ ہمارا جو ذوق ہے یہ جب تک اس طرف لگے نہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارا. میری طرف توجہ، میری طرف. موٹر سائیکل باج دیکھ لے میرے دیکھو. تو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان مدینے کی گلیوں میں رہتا ہے اور وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ فلاں گھر سے ایک بچی لڑکی نکلتی ہے. اسے دیکھنے کے لیے وہ کبھی کسی چوک پہ، کبھی کسی سڑک پہ، کبھی کہیں، کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہے. وہ لڑکی جب اس نے محسوس کیا کہ یہ بندہ میرے لیے آتا ہے تو اس نے ایک بار اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ تو کیوں میرا پیچھا کرتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نوجوان نے کہا کہ شکر ہے آپ نے پوچھ لیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے. اس نے کہا میں تیری ہو گئی، تو میرا محب ہے، میں تیری محبوبہ ہوں، بات پکی ہو گئی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے تو میں پوری زندگی تیرے ساتھ رہوں. اس نے کہا کہ تو بول صحیح، بتا صحیح، میں تو آسمان سے تارے توڑنے کے لیے تیار ہوں، ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا شرط یہ ہے کہ 40 دن تو نے بغیر ناغے کے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی. کہو کہو سبحان اللہ. کتنے دن بھائی؟ 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تم نے نماز پڑھنی ہے. 40ویں دن جب تیری نمازیں مکمل ہو جائیں گی اسی چوک پہ میں تیرا انتظار کروں گا. نظریں جھکائے ہوئے، گردن جھکی ہوئی، شرمندگی، ندامت، آنکھوں میں آنسو، اور گزرنا چاہ رہا تھا، دیکھا بھی نہیں اس لڑکی کی طرف. اس لڑکی نے خود بلایا، اور نوجوان میں اپنے وعدے پہ کھڑی ہوں، دیکھ تو صحیح، میں تیرے لیے آئی ہوں، میں تیری محبوبہ بننے کے لیے آئی ہوں. اس لڑکے نے گردن جھکا کے کہا جا چلی جا اپنے گھر، تو بھی اللہ سے دل لگا لے، میں نے بھی اللہ سے دل لگا لیا ہے. میں نے 40 دن امیر المومنین پہ پیچھے نمازیں پڑھ کے یہ لطف لے لیا ہے، وہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی حصے میں مزہ نہیں جو میں نے نماز کے سجدوں میں اپنے اللہ سے مزے لیے. ہم جب نماز سے دور ہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لالچ میں، اپنے
اگرچہ فاروق اعظم کی نمازیں تو نہیں ملتی نا آج کل، ہے جی، حضرت عمر کی نمازیں تو نہیں ملتی نا، لیکن 40 دن کے وہ اثرات ضرور ملتے ہیں اب بھی۔ اگر کوئی ایسا گناہ جو تیرے سر سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور کوشش کے باوجود وہ نہیں چھوٹ رہا، تو اللہ کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں 40 دن نماز کی پابندی کر لو، 20 دن پورے نہیں ہوں گے کہ وہ گناہ تیرے سر سے بھی ہٹ جائے گا، تیرا دل بھی اللہ ادھر سے پھیر دے گا۔ آخری بات عید الفطر کے حوالے سے، عقیدہ ٹھیک، شرک کو چھوڑیے، تکبر کو چھوڑیے، گناہ کو چھوڑیے، اپنے اللہ رب العالمین سے محبت بھریے، کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا اچھے کپڑے پہننا، دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جی ہم فقیر بن گئے ہیں، اچھے کپڑے پہنو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھی تربیت کرو، اچھا پہنو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ کچلاک ایک علاقہ ہے کوئٹہ میں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مزدور مہینے کے بعد گھر آیا، اس کے 4 بچیاں تھیں، پہلی شادی اس کی ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی تھی، دوسری شادی تو اس کی 4 بچیاں تھیں، اور جب وہ اپنے شہر آیا کچلاک میں تو اس نے بہت سے کھلونے خریدے، یہ ابھی کی بات ہے، بہت سے اس نے کھلونے خریدے اپنے بچوں کے لیے، جوتے، اپنے چوڑیاں وغیرہ جو عید کے گفٹ ہوتے ہیں اس نے خریدے، لیکن جب گھر کی دہلیز پہ آیا تو محلے والے اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے، تو بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں کیا ہو گیا۔ اس نے کہا جی کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا شکر ہے تو آ گیا ہے، کسی نے تیری 4 بیٹیوں کو بھی مار دیا ہے، گھر والی کو بھی مار دیا۔ یہ بھی کہا گیا وجہ کہ پہلی بیوی جو تھی اس نے تمہیں عید کا گفٹ دیا ہے کہ تیرے بچوں کو مروا دیا ہے۔ انسان کے لالچ میں، انسانی لالچ حدیں کراس کر چکا ہے، اور یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ہمارا غصہ، ہماری غیرت، ہمارا سارا سافٹ ویئر اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ گاڑی اگر نیچے آ گئی تو تکبر، گھر اچھا مل گیا تکبر، اور سب سے بڑا تکبر کیا ہے کہ اپنے ہی والدین اچھے نہیں لگتے۔ تقریباً ہر عید پہ عرض کرتا ہوں، ہر جگہ عرض کرتا ہوں، یہ خرابی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے کہ والدین کو اپنے ہاتھوں سے گھروں سے نکالا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی پتہ ہے، علماء چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اگر والدین ناراض ہیں تو کوئی شے قبول نہیں ہے۔ اس لیے سارے احباب جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، اگر والدین تمہارے زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان میں سے ایک بھی زندہ ہے تو خوب قدر کرو، چھوٹی چھوٹی ان کی باتوں پہ غصہ نہ کیا کرو، منہ نہ چلایا کرو، اپنے جوتے کی طرف دیکھ کر اپنے باپ کی اجڑی ہوئی اور میلی قمیض کی طرف دیکھ کر تکبر میں نہ آیا کرو، اپنی والدہ کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر جھڑکا نہ کرو، اور اگر کوئی غریب نظر آ جائے تو اس کی طرف نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ کچھ دے نہیں سکتے یار، مسکراہٹ تو دے سکتے ہو نا غریب کو، کیوں بھائی؟ مسکراہٹ تو دے سکتے ہو نا،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کریم کو حکم ہے محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکیں نہیں. حضور علیہ السلام کو حکم ہے جھڑکیں نہیں. یہی وجہ ہے کہ عید کے دن پہلی عید مدینہ منورہ میں دنیا حیران نہیں ہو گئی کہ خاتم الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. سارے صحابہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں، آقا اس غریب اور یتیم بچے کو کندھے پہ اٹھا کے گھر لائے. اور گھر آتے ہی فرمایا عائشہ سے، روز کہتی تھی اولاد اولاد، یہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے. ایک روایت حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنا بیٹا نہ بنا لوں. نہلایا. روایات کہتے ہیں حضرت عائشہ ایک طرف بیٹھی نہلا رہی تھی، دوسری طرف حضور علیہ السلام خود نیچے زمین پہ بیٹھ گئے اور پانی ڈال رہے ہیں. نہلایا، پھر حضرت عائشہ کو بھیجا، جاؤ فاطمہ سے کپڑے لے کے آؤ، حسن کے پورے ہیں یا حسین کے پورے ہیں. کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئی. اب دنیا نے اس سے بھی بڑا عجیب نظام یہ دیکھا کہ جب وہ جانے لگے تو وہ بچہ کندھے پہ تھا، حسن و حسین پیدل تھے. کیا سبق دیا ہے؟ بشر اس بچے کا نام ہے. تو جب وہاں پہنچے جو بچے کھڑے تھے تو خطبات ندیم والوں نے لکھا ہے کہ وہ بچے چیخ و پکار کر رہے تھے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہمیں بھی نبوت کا کندھا ملتا، ہمیں بھی آقا اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنا. یہ ساری چیزیں میرے بھائی ہمارے لیے درس ہیں، ان پہ عمل کرو. تکبر چھوڑیے، گناہوں کی لذت میں اپنے آپ کو تباہ نہ کیجیے، اور کسی غریب پر اس طرح نظر نہ ڈالیے کہ اس کی آہ سے تیرا اجاڑا ہو جائے، تیری بربادی ہو جائے. کوشش کرو گے انشاءاللہ سارے جڑے ادھر ادھر ویکھ رہے ہیں میرا ویکھو، کوشش کرو گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرو گے. عید الفطر کی خوشی اسی کو مبارک ہو جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز کی پوری پابندی کروں گا. دیکھ لو تھوڑی انشاءاللہ تو کی محسوس ہو رہے ہیں، تھوڑے گڑبڑ ہے صحیح. یار اللہ سے مانگ لو، کہہ لو اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو، سارے کہو انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے. اللہ نے توفیق دی تو غربت غریبوں کا خیال کریں گے. مالداروں جب یہ مال چھنتا ہے نا، اس چھیننے کی آواز نہیں آتی. جب یہ تمہارے اندر سے چھن کے چلا جاتا ہے، یعنی کوئی کھینچ لیتا ہے، اس کھینچنے کی آواز نہیں آتی. پتہ اس وقت لگتا ہے جب تو خود پائی پائی کا محتاج بن جاتا ہے. کبھی اس زمن میں آ کے میرے پاس مال بڑا ہے، میرے بچے بھی مزے کریں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کو گلیوں میں رلتے ہوئے اللہ نے دکھایا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو ملا ہے اس پہ شکر کرو، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. اگلی بات، اگلی ہم سوچتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا مال. حرام ہے، حلال ہے، سود سے آتا ہے، اللہ معاف کرے. کسی کے غریب کا حق کھانا ہے، کسی کی بچی کے جہیز کا سامان ہم نے غڑپ کرنا ہے، یعنی سارے معاملات ہمارے اندر ہیں. سود ہے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اب بتاؤ جو بندہ سود کھا رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، پھر وہ اللہ سے جیت جائے گا؟ جیت سکتا ہے کوئی؟ جب پتہ بھی ہے کہ اللہ نے اس پہ لعنت بھی بھیجی ہے اور فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان بھی کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو پھر جنگ تو اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں جیت سکتا. سب سے طاقت والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولو، طاقت والی ذات کس کی ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ سب کا داتا کون ہے؟ سب کو دینے والا کون ہے؟ سب کی مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ ہاں جب گناہ بڑھ جائے، چڑھ جائے زیادہ، تو ہمارے پاس ایک عہدہ موجود ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرما دے، اپنے محبوب کے طفیل کرم فرما دے، اپنے محبوب کے وسیلے سے کرم فرما دے. اللہ صحابہ کے وسیلے سے کرم فرما دے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے کرم فرما دے، اللہ اہل بیت کے وسیلے سے کرم فرما دے. تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن خدا را عرض کر رہا ہوں عید کے دن مانگو صرف اللہ سے. دینے والا
سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔